نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ میں یا تو شفاعت کروں یا پھر اپنی امت کے آدھے لوگوں کو سیدھا جنت میں بھیج دوں۔ تو میں نے شفاعت کو چن لیا، اس لیے کہ میری آدھی سے زیادہ امت جہنم کے بجائے جنت میں میری شفاعت کی وجہ سے چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اپنے غموں کو ختم کرنا اور گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اپنے وقت کا تیسرا حصہ آپ پہ درود شریف پڑھنے کے لیے لگا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تھوڑا ہے۔ وہ پھر بولا آدھا حصہ، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں اور زیادہ کرو۔ پھر اس پر صحابی بولا، اے اللہ کے نبی، 3/4 حصہ۔ اس پر بھی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور زیادہ کرو۔ جس پر وہ صحابی بولا، اگر میں پورا وقت آپ پر درود شریف پڑھ لیا کروں تو پھر کیسا رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جتنا وقت ملے درود شریف پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود شریف کی افادیت اس حدیث نبوی سے ثابت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں یا جب بھی آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو درود شریف پڑھ لیا کریں، کیونکہ ملنے کے ٹائم درود شریف پڑھنے والے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک اللہ رب العزت ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف نہ فرما دیں۔ دیکھیں آپ کتنے لوگوں سے آئے روز ملتے ہیں، روزانہ 20 لوگوں سے ملتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں درود شریف کو لے آئیں، اپنے معمولات زندگی میں لے آئیں، تو خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک اور ایسا عمل ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اپنانا چاہیے، جو بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریروں میں سے ایک تحریر ہے جو ایک ارشاد نبوی ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن عصر کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی جگہ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ اکیلے عصر کی نماز کے بعد ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اتنا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اگر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد گھر کے سب افراد مل بیٹھ کر اس محفل کا اہتمام کر لیں اور مل کر ایک ساتھ پڑھیں تو اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر میں آئیں گی، آپ کی زندگی کی مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے کوئی کام بھی رکے ہوئے نہیں رکیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت ہوتی ہے جو دو مختلف روایات ہیں۔ ایک ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے درمیان، دونوں خطبوں کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے، امام صاحب جب بیٹھتے ہیں وہ وقت ساعت اجابت یعنی قبولیت کی گھڑی کا وقت ہے۔ اور دوسرا جو مختلف علماء کی رائے ہے کہ عصر کی نماز سے مغرب کی نماز کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں ساعت اجابت یعنی ایک قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ جمعے کے دن کی خاص اہمیت ہے۔ اگر وہ ساعت اجابت قبولیت کی گھڑی آپ کو مل جائے، آپ کے منہ سے نکلے ہوا کوئی بھی لفظ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ایک اور حدیث نبوی ہے کہ اگر کوئی آدمی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھے اور ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے تو جب تک وہ کتاب میں نام موجود رہے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندہ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ بخش دیا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا ہے جتنا جلدی درود پاک گناہوں کی آگ کو مٹا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، اگر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے تھوڑا ٹائم نکال کر اللہ رب العزت کے حضور درود پاک، استغفار اور ذکر اذکار کی محفل کا بندوبست کر لیں اور اپنی زندگی میں ان اذکار کو لاگو کر لیں تو یقین جانیں یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے روکے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راستہ اللہ رب العزت کے دین میں ہے۔ نبی کریم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ معزز سامعین، کل تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر ہمارے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیں، مزید اس طرح کی ویڈیو سے آپ مستفید ہونا چاہیں تو چینل کو
سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔